السلام علیکم، آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وزڈم ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے جی نہیں پہلے میں حکمتیں سمجھوں گا پھر میں ان پہ عمل کروں گا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، یہ جو وزڈم اور حکمت ہے، اس کو اس سینس میں جاننا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، مطلب اس سے اور زیادہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں گا اور محسوس کروں گا خود کو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ میں اس بات بالکل یقین رکھتا ہوں، ایمان ہے کہ آپ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے۔ پھر وہ 4 پرندوں کا فرمایا کہ تم ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر پہاڑوں پہ مختلف رکھ لو، پھر ان کو آواز دو۔ تو پھر انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا، مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کی وزڈم پتہ ہو، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں، پتہ چل جائے تو دو اچھا ہو جائے، مطلب مزہ ہی مزہ ہے پھر تو، اور آدمی اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے احکامات کے اور ان پہ عمل کرنے کے، اور اللہ رب العزت کے اور قریب خود کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ شروع کریں گے کہ یہ جو اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے، مطلب وزڈم کیا ہے، اور وہی وزڈم ہم کھوجنے کی انشاءاللہ آج کوشش کریں گے۔ اچھا، اسلام کا جو مزاج ہے اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طہارت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہر عبادت کی ابتدا وہ طہارت سے ہے، یعنی وضو ہم کرتے ہیں اور غسل بھی ہے، اور طہارت کو، صفائی کو نصف ایمان بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے، ہم وزڈم تلاشتے ہیں اور وزڈم کی کھوج کرتے ہیں کہ اس طہارت میں یا وضو میں وزڈم پیچھے کیا ہے، کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، وضو کریں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ طہارت کے 4 مراتب ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں۔ ہم شاید اس ڈیٹیل میں نہ جانتے ہوں کہ طہارت کیا ہے، لیکن 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ظاہر کو ناپاکیوں سے اور گندگی سے پاک کرنا، جو ہمارے ظاہر ہے، جو ہمارے آرگنز ہیں، جو ہمارا جسم ہے، اس کو ناپاکی سے اور پلیدی سے اور گندگی سے پاک کرنا، پہلا درجہ یا پہلی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو ہمارے آرگنز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانا، اور اس میں آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، کان ہے، ان کو گناہوں سے بچانا۔ تیسرا جو مرتبہ ہے، جو کیٹیگری ہے، وہ دل کو ایسی بری اور گندی باتوں سے بچانا جو گناہ کا باعث ہیں۔ مطلب بظاہر ہم بالکل عمدہ گفتگو کرنے والے اور خطیب ہوں، دل میں ہمارے گندگی کے خیالات چل رہے ہوں، تو دل کو بھی ان بری باتوں سے زائل کرنا، اس کو بچانا، یہ بھی طہارت کی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ چوتھا درجہ یا چوتھی کیٹیگری وہ یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو، اپنے اندر کو اللہ کے ماں سوا سے صاف کرنا، یعنی اللہ کے غیر سے صاف کرنا، دل میں اللہ کا غیر ہو ہی نہ، اللہ ہی اللہ ہو۔ اور جب تک انسان عقائد فاسدہ کو، جو برے عقائد ہیں، جو شرک ہے اور بدعات ہیں، اس سے اپنے دل کو پاک صاف نہ کر لے، تب تک وہ ان حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نہیں فٹ آتا، ان کا مصداق نہیں بنتا جس میں ایمان کو دل سے تعلق قرار دیا گیا ہے۔ تو جب تک دل خباثتوں سے پاک نہ ہو جائے تب تک طہارت نامکمل ہے، یہ اس کا پرائم کیٹیگری ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ طہارت کے 4 مرتبے ہیں۔ اول ظاہر پاک ہو، اور پھر ہمارے آرگنز وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے ہوئے ہوں۔ تیسرا، دل ہمارا برے خیالات سے صاف ہو۔ چوتھا، ہمارے دل میں اللہ کا غیر ہو ہی نہ، تب جا کے ایمان اور طہارت مکمل ہوتی ہے۔